نکلا نا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا سفر حج، کیا بات ہے، سفر حج. ہم بھی جاتے ہیں، تم بھی جاتے ہو. ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ حج پہ جا رہا ہوں. حج پہ جا رہا ہوں. راہیل بھائی کہاں جا رہے ہو؟ عمرے پہ جا رہا ہوں. حج پہ جا رہا ہوں. میں بھی ایسا ہی ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھ لیا امام صاحب کہاں جا رہے ہو؟ سرکار کے دربار میں جا رہا ہوں. ہیں سرکار کے دربار حج؟ بولے ہاں اس لیے کہ حضور علیہ السلام دیکھو حج کو فرماتے ہیں حج تو اللہ تعالیٰ قبول کرے نہ کرے، جاؤں گا حج کروں گا، نیت تو کر رہا ہوں نا، تو نیت حج کی تو کروں گا، احرام کے بعد تو ہوگی وہ نیت جو ہوتی ہے. لیکن ابھی اگر میں حج پہ جاؤں گا تو حج تو اللہ قبول کرے نہ کرے، لیکن میرے سرکار فرماتے ہیں جس نے میرے در کی آ کر نیت کی تو اس کا حج بھی قبول ہے اور اس کی حاضری بھی قبول ہے. اور کیا فرمایا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا کسی نے ہم سے کہ نیت کدھر کی ہے نیت. اور کیوں فرمایا؟ شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی دیار محبوب والی کتاب کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کو لائے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی نیت کرتا ہے میرے دربار اقدس کی، میرے مزار کی، میرے آنے کی، میرے مزار کی، میری مسجد کی، تو کیا ہوتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. شفاعت منی، یعنی مقصد ایک بات سن لیجئے، اس میں یہاں ایک نقطہ بیان کیا جو امام نے وہ سمجھنے کی بات ہے. فرمایا ایسا نہیں ہے کوئی کہہ رہا یار کہاں جا رہے ہو، ایک مزے کی بات، کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ شریف جا رہا ہوں. ذرا ہوا چینج ہوگی یار، ذرا مزہ آئے گا، کھجور کھاؤں گا، یوں کروں گا، یوں. تو پھر تمہاری نیت نہیں ہوئی. توجہ دینا، توجہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، ابھی مدینہ جا رہا ہوں ذرا سا تھوڑی چینج آئے گی نا یار، بس وہ تھک گیا ہوں تو آؤٹنگ کروں گا، یہ نعوذ باللہ. نیت خاص ہونے چاہیے حضور علیہ السلام کے در کی. طیبہ میں مر کے وجبت لہو شفاعتی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، چلے جاؤ، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ راہ شفاعت نگر کی ہے، شفاعت نگر کی ہے، شفاعت نگر کی. اب سنیے، وقت نہیں ہے لیکن چلیں سنیں امام اہل سنت کا حج کا سفر، حج کا سفر سنیے اور آپ دل کو انہی عشق مصطفیٰ علیہ السلام سے منور کیجئے. دیکھیں یہ امام ہے، قدم قدم پر عشق نظر آئے گا. ایک اور بات سمجھ میں آگے کتابوں میں خلفاء کی، چلے پہلے اس کو بھی کر لیتا ہوں. دیکھیں آپ کیا محبت والی بات، سنیے غور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاؤ منی عدد پلیز؟ 7 8 6 786 ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے؟ 7 8 6. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کیسے لکھتے تھے یار؟ یہ دیکھو عشق کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھو غور سے توجہ. آپ لکھتے تھے نا تو ایک دفعہ لکھ رہے تھے اس کی عدد، بسم اللہ الرحمن، ہمیشہ خط میں عدد ہی لکھتے ہیں تاکہ اس کے اندر بدبیت بھی نہ ہو. ہم تو بسم اللہ پتہ نہیں شادی کارڈ میں پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں، استغفر اللہ، دیکھتے نہیں ہیں کس کے پاس جا رہا، جاہل کے پاس، وہ کیا کرے گا اور سارا گناہ تیرے پر آئے گا جب تک انہوں نے چھاپا ہے. اور یہ شاہ اپنے میلاد کے کارڈ وارڈ ایسے بناتے ہیں، فخر. اور یہ علم نہیں ہے نا، دیکھو ہے ان میں بھی پتہ نہیں ہے مفتی بنانے والے بھی. بھائی سمجھنا وہ کب تک ادب کرے گا، اتنے سارے 100 کارڈ یہاں لا کے رکھ دیے، بیچارہ مسجد والا ہی پریشان، کہاں رکھوں، کہاں رکھتے ہیں نا. ادب کی باتیں سب ضائع تو نہیں کر سکتا ڈسٹ بن میں. تو یہ مسئلے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. تو وہ 786 لکھتے تھے. علماء بیٹھے تھے تو آپ نے کسی کو خط لکھنا تھا تو آپ علماء دیکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے 786 لکھا. توجہ کرنا، سب سے پہلے لکھا 6. کیا لکھا؟ 6. انگلش میں بولو نا یار. 6. اب آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ او بھائی 786 لکھنا ہے، 7 لکھو نا، 7 لکھو تو پھر 786 ہوگا نا. یہ 6 پہلے کیسے؟ علماء نے یہی بولا حضرت آپ تھوڑا سا چک گئے ہیں، آپ 6 لکھ رہے ہیں، آپ کو 7 لکھنا چاہیے. 706 چکا نہیں ہوں. امام فرماتے ہیں اے سننا، کل ہم نے 2-3 دن پہلے شاید درس میں بھی کی تھی بات پچھلے ہفتے کہ چوکا نہیں ہوں. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سیدھا ورڈ سیدھی طرف سے لکھنا چاہیے، ہے نا. اگر میں لکھتا پہلے 7 تو پھر مجھے 8 لکھنا پڑتا، پھر مجھے 6 لکھنا پڑتا تو 786 نہ بنتا نا. میں نے 6 لکھا، پھر آپ نے کہا دیکھو یہ 8 لکھا، پھر اس کے بعد 7 لکھا. کیسی سنت ادا کی ہے دیکھیں آپ. یہ ہے عشق، انگ انگ میں عشق. اللہ ہم کیا اللہ جانے اس امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو سفر کیا گھر والوں کے ساتھ.
حج کا 1298 1298 ہجری یہ سفر حج تھا. اتفاق سے بیچ سمندر میں پہنچ کر جہاز، پانی کا جہاز تھا نا، پانی کے جہاز میں سفر ہوتا تھا، طوفان آ گیا، اتنا خطرناک طوفان کہ جہاز یوں ڈولے کھائے یوں کھائے. جہاز کا کپتان آ کے کہنے لگا بھیا گیا جہاز، اپنی اپنی خیر مناؤ، جس کو تیرنے آتا ہے وہ تیر کر بچا لے، جان بچا سکتا ہے، ورنہ یہ جہاز ڈوب گیا. سارے پریشان. وہ جو مریدین عقیدت مند گھر والے تھے، اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے اطمینان سے. دیکھو یار یہ عشق مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں، بس عشق ہوتا ہے نا کیا عقیدہ بھی کنٹرول پکا ہوتا ہے. بیٹھے پڑھ رہے ہیں اپنی تسبیح، سب آگے امام امام گیا جہاز یا کہو رہا، بولے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں جائے گا، بیٹھ جاؤ آرام سے، تسلی رکھو، نہیں ہوگا. ارے امام یہ کپتان بھاگ رہا ہے، کپتان گھبرا گیا، جہاز جا رہا ہے بالکل سمندر کے اندر، آپ بھی دیکھیں ڈولے کھا رہا ہے. بولے فرمایا میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ہمیں دعا تعلیم فرمائی ہے، کبھی کوئی جہاز ڈوب رہا ہو، کبھی کوئی پریشانی ہو، گر جائے پریشانی میں، یہ میری دعا پڑھ لے، اللہ اس کو پار لگا دے گا. میں فرماتا میں اس کو مانوں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو مانگو جو میں نے پڑھی ہے، تم بھی پڑھو. سب کو پڑھوایا، فرمایا بسم اللہ مرجیہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اور یہ دعا جب بھی پڑھ لے ہوگے، کیسی مشکل آئی ہوگی کہیں بھی انشاءاللہ ٹل جائے گی. دیکھو دعا تعلیم کر دی، وظیفہ بھی دے دیا اعلیٰ حضرت نے. لیکن وہ بھائی کب رکے جہاز، اور کپتان کہہ رہا میں تو گیا، میں چھوڑ رہا ہوں سیٹ، جا رہا ہوں. دوبارہ ان کے پاس آیا تو اعلیٰ حضرت چھت پہ چلے گئے جہاز کی اور مدینے کی طرف رک کیا. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، اندھیرا ہو اجالا آ سکتا ہے، دن چلنا ہے رات ہو جائے، سب ممکن ہے، لیکن خدا کی قسم احمد رضا کہتا ہے یا رسول اللہ جو آپ کا قول ہے، آپ کا فرمان ہے وہ اٹل ہے، وہ بدل نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا. کیا کہتے ہیں اس کے بعد کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی. اللہ اکبر. یہ شعر موجود ہے نا. ہائے ہائے اعلیٰ حضرت تھوڑی دیر میں دیکھا طوفان تھم گیا، جہاز ساکن ہو گیا، تھوڑی دیر میں جدہ آ گیا، سب اتر گئے، اور امام کا قول، امام کا عقیدہ اور